بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فور کلاس اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو آل؟ آئی ہوپ ود دا گریس آف اللہ یو آل ول بی فائن۔ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ریڈنگ آف اردو۔ سبق نمبر 4 ہے ہمارا کچھوا اور سارس۔ جی، کچھوا اور سارس کن کے نیم ہیں؟ اینیملس نیم ہیں، جانوروں کے نام ہیں۔ یہ سب بچوں کو پتہ چل گیا ہوگا نا کہ یہ جانور ہیں، اور یہ جانور کہاں پانی میں رہتے ہیں۔ آبی جانوروں کے نام ہیں یہ، پانی میں رہنے والے جانوروں کے نام۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس چیپٹر کو پڑھنے کے ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ بچوں میں بامقصد اور مختصر گفتگو کی اہمیت کو اجاگر کرنا۔ جی، یعنی کہ ہمیں بلا وجہ بے فضول بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ مختصر گفتگو کرنی چاہیے، اتنی بات کرنی چاہیے جس میں ہماری بات دوسروں کو ایکسپلین ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایفائے عہد، صبر و استقامت کا درس دینا، یعنی کہ ایفائے عہد کا میننگ ہے وعدہ کو پورا کرنا، اور ہر کام میں صبر و استقامت یعنی کہ ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہنا، ڈٹے رہنا۔ جی، ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ ریڈنگ آف دس چیپٹر۔ ایک تالاب کے کنارے 2 سارس اور ایک کچھوا رہا کرتے تھے۔ انڈر لائن دا ورڈ تالاب اینڈ رائٹ اٹس میننگ، پانی کا جوہر۔ جی، ایک پانی کا جوہر تھا، وہاں پر اس کے کنارے 2 سارس اور ایک کچھوا رہا کرتے تھے۔ ان تینوں میں گہری دوستی تھی۔ انڈر لائن دا ورڈ گہری اینڈ رائٹ اٹس میننگ، پکی۔ ان تینوں میں گہری پکی دوستی تھی۔ سارس کچھوے کو جگہ جگہ کی کہانیاں سناتے اور کچھوا انہیں تالاب کے پودوں اور جانوروں کی معلومات دیتا۔ جی، سارس کیا کرتے تھے؟ وہ ادھر اڑتے رہتے تھے اور کچھوے کو آ کر جگہ جگہ کی کہانیاں سناتے تھے۔ کچھوا جو تھا وہ پانی میں رہتا تھا، تو وہ انہیں تالاب کے پودوں اور جانوروں کے بارے میں معلومات دیتا رہتا تھا، یعنی کہ پانی میں رہنے والے جانوروں اور وہاں پہ جو پودے لگے ہوئے تھے ان کے بارے میں کچھوا انہیں ساری بات بتاتا تھا۔ جو فرینڈز ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے باتیں ڈسکس کرتے ہیں نا، ایسے ہی یہ تینوں بھی ادھر ادھر کی باتیں ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے رہتے تھے۔ یوں ان کے دن بہت مزے میں گزر رہے تھے۔ ناؤ کم آن پیج نمبر 16۔ کچھوا بہت اچھا تھا، لیکن اس میں ایک بری عادت تھی، وہ باتیں بہت بناتا تھا۔ جی، کچھوا ان کا اچھا دوست تو تھا، لیکن اس میں ایک بری عادت تھی۔ جیسے ہر انسان میں، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی بری عادت ہوتی ہے، ویسے اسی طرح کچھوے کی بری عادت تھی کہ وہ بہت زیادہ بولتا تھا۔ سارس اسے سمجھاتے کہ کم بولا کرو، مگر کچھوے پر کوئی اثر نہ ہوتا، وہ اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتا تھا۔ انڈر لائن دا ورڈ، منہ بند نہیں رکھ سکتا تھا اینڈ رائٹ اٹس میننگ، خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ ملک میں پورا سال بارش نہ ہوئی۔ ایسی گرمی پڑی کہ سارے دریا اور تالاب خشک ہونے لگے۔ انڈر لائن دا ورڈ، خشک ہونے لگے اینڈ رائٹ اٹس میننگ، سوکھنے لگے۔ جی، آپ کو پتہ نا جب بارش نہیں ہوتی تو جو تالاب ہیں، دریا ہیں، وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ ان کا جو انتہا کی گرمی تھی، گرمی کی وجہ سے ان کا پانی جو تھا وہ خشک ہو گیا تھا۔ فصلیں پانی کے بغیر سوکھنے لگیں۔ انڈر لائن دا ورڈ، سوکھنے لگیں اینڈ رائٹ اٹس میننگ، خشک ہونے لگیں۔ جانور پیاس سے مرنے لگے۔ جس تالاب کے کنارے یہ تینوں دوست رہا کرتے تھے وہ بھی سوکھنے لگا۔ سارس وہاں سے کوچ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ انڈر لائن دا ورڈ کوچ اینڈ رائٹ اٹس میننگ، تبادلہ، یعنی کہ سارس چاہتے تھے کہ اب ہم یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، کیونکہ یہاں تو پانی ہی نہیں ہے۔ کچھوے نے ان سے کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں یہاں پانی کے بغیر کیسے رہوں گا؟ جی، کچھوے نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آپ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں یہاں پانی کے بغیر کیسے رہوں گا؟ سارس بولے، ہم تو دور دراز ملکوں تک اڑ کر پہنچ جاتے ہیں۔ انڈر لائن دا ورڈ، دور دراز اینڈ رائٹ اٹس میننگ، بہت دور۔ سارس نے کہا کہ ہم تو اڑتے ہیں اور ہم اڑتے اڑتے بہت دور پہنچ جاتے ہیں، تم کیسے ہمارے ساتھ آ سکتے ہو؟ کچھوے نے سارسوں کی بڑی منت سماجت کی۔ انڈر لائن دا ورڈ منت سماجت اینڈ رائٹ اٹس میننگ، خوشامد۔ کچھوے نے ان سے بہت ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، بہت التجا کی، کسی طرح مجھے اپنے ساتھ لے چلو ورنہ میں یہاں پانی کے بغیر مر جاؤں گا۔ کچھوے نے کہا، آپ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ ورنہ میں یہاں پانی کے بغیر مر جاؤں گا، زندہ نہیں رہوں گا۔
آخر سارسوں کو اس پر ترس آ گیا. انڈر لائن دا ورڈ ترس اینڈ رائٹ اٹس میننگ رحم. رحم آ گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی ترکیب سوچتے ہیں. انڈر لائن دا ورڈ ترکیب اینڈ رائٹ اٹس میننگ طریقہ. سارسوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی ترکیب کوئی طریقہ سوچتے ہیں. 2-3 دن کی سوچ بچار کے بعد انہیں ایک ترکیب سوجھی. انڈر لائن دا ورڈ سوچ بچار اینڈ رائٹ اٹس میننگ غور و فکر. انہوں نے 2-3 دن غور و فکر کیا اور اس کے بعد انہیں ایک طریقہ سوجھا. انہوں نے کچھوے کو بلایا اور کہا بھائی کچھوے لے تو ہم تمہیں جائیں گے مگر تمہیں اپنا منہ بند رکھنا ہوگا. کچھوے نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنا منہ بند رکھوں گا. سارس ایک مضبوط سی ڈنڈی اٹھا لائے. انڈر لائن دا ورڈ ڈنڈی اینڈ رائٹ اٹس میننگ ٹہنی. ٹہنی اٹھا لائے اور کچھوے سے کہا اس کو دانتوں میں مضبوطی سے پکڑ لو. انڈر لائن دا ورڈ مضبوطی اینڈ رائٹ اٹس میننگ زور سے یا اچھی طرح سے پکڑ لو اور ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لو کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنا منہ مت کھولنا. کچھوے نے ان سے نہ بولنے کا وعدہ کیا اور ڈنڈی کو مضبوطی سے پکڑ لیا. دونوں سارسوں نے ڈنڈی کے دونوں سروں کو پکڑا اور اڑنا شروع کر دیا. انڈر لائن دا ورڈ سروں اینڈ رائٹ اٹس میننگ کناروں. یو کین سی ہیئر ان پکچر کہ سارسوں نے رائٹ اور لیفٹ سائڈ سے ڈنڈی کو زور سے پکڑ لیا اور کچھوے کو کہا کہ تم سینٹر سے اس ڈنڈی کو درمیان سے پکڑ لو. سارس اڑتے اڑتے ایک آبادی میں پہنچے. وہاں کچھ بچے شور و غل مچا رہے تھے. انڈر لائن دا ورڈ شور و غل اینڈ رائٹ اٹس میننگ بہت زیادہ شور کرنا. بچے جو تھے وہ آبادی میں کھیل رہے تھے اور بہت زیادہ شور کر رہے تھے. انہوں نے کچھوے کو یوں اڑتے دیکھا تو حیران رہ گئے. انہوں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا کچھوا اڑ رہا ہے کچھوا اڑ رہا ہے. اب تو سارے علاقے کے بچے جمع ہو گئے اور کچھوے کو اڑتا دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی. انڈر لائن دا ورڈ حیرت اینڈ رائٹ اٹس میننگ حیرانی. انڈر لائن دا ورڈ انتہا اینڈ رائٹ اٹس میننگ حد. آپ کو پتہ نا کچھوا اڑتا نہیں ہے تو جب بچوں نے دیکھا کہ کچھوا یوں اڑ رہا ہے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور انہوں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ کچھوا اڑ رہا ہے کچھوا اڑ رہا ہے. جی بچوں نے زور زور سے چلاتے ہوئے ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا اے دوست یہ تو بتا اڑتا ہوا کچھوا تو نے دیکھا ہے کیا؟ گر جائے گر یہ تو ٹوٹے گی ہڈی ڈول باجے ڈم ڈم ڈھی. جی بچوں نے آپس میں جو تھا وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلانا شروع کر دیا بولنا شروع کر دیا. وہ کہتے جاتے اور ساتھ ہی زور زور سے ہنستے جاتے. دوسری طرف کچھوے کا غصے سے برا حال تھا. جی جب کوئی ہماری طرف دیکھ کے ہنستا ہے یا ہمارے بارے میں کوئی بات کرتا ہے ہمارا مذاق اڑاتا ہے تو ہمیں بھی غصہ آ جاتا ہے. اسی طرح کچھوے کو بہت زیادہ غصہ آ گیا. اس کا غصے سے برا حال ہو گیا. بچے مسلسل شور مچا رہے تھے. انڈر لائن دا ورڈ مسلسل اینڈ رائٹ اٹس میننگ لگاتار. آخر کچھوے سے رہا نہ گیا. اس نے چیخ کر بچوں کو جواب دینے کے لیے منہ کھولا. انڈر لائن دا ورڈ چیخ کر اینڈ رائٹ اٹس میننگ اونچی آواز سے. اونچی آواز سے بچوں کو جواب دینے کے لیے منہ کھولا تو ڈنڈی منہ سے چھوٹ گئی اور زمین پر گر گیا. کچھوا بری طرح زخمی ہو گیا. سارے بچے دوڑ کر کچھوے کے گرد جمع ہو گئے. اڑتے ہوئے سارس افسوس سے کہنے لگے. انڈر لائن دا ورڈ افسوس اینڈ رائٹ اٹس میننگ دکھ. سارس جو اڑ رہے تھے وہ دکھ سے کہنے لگے باتونی کچھوے نے اپنی بے صبری کی سزا پائی. انڈر لائن دا ورڈ باتونی اینڈ رائٹ اٹس میننگ زیادہ باتیں کرنے والا. سارسوں نے کہا زیادہ باتیں کرنے والے زیادہ بولنے والے کچھوے نے اپنی بے صبری کی سزا پائی یعنی کہ وہ گر گیا. اگر وہ نہ بولتا خاموشی سے سارسوں کے ساتھ اڑتا رہتا تو اس نے ان کے ساتھ ہی کہیں نہ کہیں سیف جگہ پر پہنچ جانا تھا. جب اس نے ان کی بچوں کی بات اس سے برداشت نہ ہوئی اس نے بولنا شروع کر دیا تو وہ گر گیا اور اسے اپنی بے صبری کی سزا مل گئی. اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بے صبری سے کام مت لیں. ہر چیز کو ہر بات سے صبر سے برداشت کریں. صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور غصے میں تو بالکل بھی کچھ نہ بولیں. Yes students, now we will solve exercise of this chapter. مشق کریں گے اب ہم. سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ہم ورک بک پر کریں گے. سوال نمبر 5 دیکھیں. سبق کچھوا اور سارس کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں. نمبر 1 سارس اور کچھوا رہتے تھے سمندر کے ساحل پر, تالاب کے کنارے, دریا کے کنارے یا جنگل میں. جی تالاب کے کنارے رہتے تھے. بے کو ٹک کرنا ہے ہم نے. نمبر 2 کچھوے کی بری عادت کیا تھی؟ جھوٹ بولنا, دوسرے پرندوں اور جانوروں کو تنگ کرنا, باتیں بنانا, ہر وقت سونا. جی باتیں بنانا. جیم کو ٹک کریں گے. نمبر 3 از
سارس اڑتے اڑتے کہاں پہنچے؟ آبادی کے پاس، باغ میں، ریگستان میں یا نہر کے کنارے؟ جی آبادی کے پاس، الف کو ٹک کریں گے۔ نمبر 4 از کچھوے نے مضبوطی سے پکڑا سارس کو، درخت کی ٹہنی کو، رسی کو یا ڈنڈی کو؟ جی ڈنڈی کو، دال کو ٹک کریں گے۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، سبق کچھوا اور سارس کو غور سے پڑھیں اور بتائیں کہ سبق میں تالاب کا لفظ کتنی بار آیا ہے؟ جی 4 بار آیا ہے۔ سارس کا لفظ کتنی بار آیا ہے؟ 8 بار۔ کچھوا کا لفظ کتنی بار آیا ہے؟ 6 بار۔ جی گرامر پورشن کریں گے اب ہم۔ اسم مصدر، قواعد کی روح سے وہ اسم جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو لیکن مقررہ قاعدوں کے مطابق اس سے کئی نئے الفاظ بن سکیں، اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے۔ جی مصدر کے آخر میں کیا آتا ہے؟ نون الف نہ۔ جیسے پڑھنا سے پڑھ، پڑھو سے پڑھا، پڑھی، پڑھے اور پڑھائی وغیرہ۔ Now come on page number 22۔ سوال نمبر 7، دی گئی مثال کے مطابق مصدر سے الفاظ بنائیے۔ لکھنا سے لکھ، لکھو، لکھا، لکھی، لکھے۔ بھاگنا سے بھاگ، بھاگو، بھاگا، بھاگی، بھاگے۔ جاگنا سے جاگ، جاگو، جاگا، جاگی، جاگے۔ بھیگنا سے بھیگ، بھیگو، بھیگا، بھیگی، بھیگے۔ دیکھنا سے دیکھ، دیکھو، دیکھا، دیکھی، دیکھے۔ کھولنا سے کھول، کھولو، کھولا، کھولی، کھولے۔ جی سوال نمبر 8، دیے گئے جملوں میں سے مصدر کو الگ کر کے لکھیے۔ نمبر 1، کمر درد نے میرا اٹھنا بیٹھنا دشوار کر دیا ہے۔ اس جملے میں مصدر کیا ہے؟ اٹھنا بیٹھنا۔ جی ان کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے تو یہ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ نمبر 2، بچوں کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے۔ مصدر ہے سمجھانا۔ نمبر 3، ہم نے درزی کے پاس جانا ہے۔ مصدر ہے جانا۔ نمبر 4، اس کا لکھنا پڑھنا سب بیکار گیا۔ مصدر ہے لکھنا پڑھنا۔ Yes students, now we will do workbook work of this chapter۔ الفاظ کو معنی سے ملائیے۔ نمبر 1، کوچ کرنا، اس کا میننگ ہے روانہ ہونا، سفر کرنا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ نمبر 2، دور دراز، دور دراز کا میننگ ہے بہت دور۔ نمبر 3، سوچ بچار، سوچ بچار کا میننگ ہے غور و فکر۔ نمبر 4، ترکیب سوچنا، طریقہ خیال میں آنا یا تدبیر سوچنا۔ نمبر 5، شور و غل مچانا، میننگ دیکھیے ہنگامہ کرنا یا بہت زیادہ شور کرنا۔ نمبر 6، منت سماجت کرنا، میننگ دیکھیے گڑ گڑانا، التجا کرنا یا خوشامد کرنا۔ نیکسٹ دیکھیے سوالات کے جوابات۔ الف، طویل مدت تک بارش نہ ہونے سے انسانی زندگی کس طرح متاثر ہوتی ہے؟ سوچ کر لکھیے۔ آنسر از، طویل عرصے تک بارش نہ ہونے سے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور انسانی صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے، فصلوں کو شدید نقصان ہوتا ہے۔ بے دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہد کی پابندی فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے۔ عہد کی پابندی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے، ساتھیوں سے بات کر کے وہ واقعہ لکھیے۔ واقعہ دیکھیے، غزوہ بدر میں کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہ ہونی چاہیے تھی کہ تعداد میں اضافہ ہو، لیکن تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کی پابندی کا خیال رکھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ابو حصل رضی اللہ عنہ 2 صحابی مکہ سے آ رہے تھے۔ راہ میں کفار نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے سے روکا اور اس شرط پر چھوڑا کہ وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ دیں گے۔ یہ دونوں صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور صورتحال عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں واپس جاؤ، ہم ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے، ہم کو صرف اللہ کی مدد درکار ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، آپ نے اس سے کیا سبق سیکھا؟ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدوں کے سچے ہیں، اس طرح ہم میں بھی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ جو وعدہ کریں اس کو پورا کریں، اس طرح سے لوگ ہم پر اعتماد کریں گے۔ جیم دیکھیے، آپ کے خیال میں بچوں نے کچھوے کو دیکھ کر جو کیا وہ درست تھا یا غلط؟ وجوہات بھی لکھیے۔ جی ہاں وہ درست تھا، کیونکہ کچھوا ہوا میں نہیں اڑتا اور بچے کچھوے کو ہوا میں اڑتا دیکھ کر بہت حیران تھے، اس لیے وہ اس کا مذاق اڑانے لگے اور زور زور سے ہنسنے لگے۔ جی پیج نمبر 17، دال پارٹ۔
آپ اس کہانی کا خوشگوار اختتام کیسے کریں گے؟ آنسر دیکھیے، اس کہانی کا خوشگوار اختتام ایسے ہو سکتا تھا کہ کچھوا سارس کے کہنے کے مطابق بچوں کی آواز سن کر کچھ نہ کہتا اور ان کے ساتھ کسی اور جگہ منتقل ہو جاتا۔ یہ پارٹ دیکھیے، روزمرہ زندگی میں ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں جہاں ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انفرادی طور پر کوئی سے ایسے 5 مواقع لکھیے۔ جی، ناپسندیدہ بات کو سن کر، مشکل کے وقت، غصے کی حالت میں، جب کوئی بات ناگوار گزرے اور لڑائی جھگڑے کے وقت۔ آپ ان موقعوں پر برداشت کا مظاہرہ کس طرح کریں گے؟ پیج نمبر 18 پہ آ جائیے، آنسر دیکھیے۔ میں مشکل حالات کو صبر و تحمل سے برداشت کروں گی اور اللہ سے دعا کروں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نیکسٹ جائزہ دیکھیے، کہانی پڑھنے کے بعد اپنا جائزہ لیجئے، ایمانداری سے صحیح انتخاب کی نشاندہی کیجئے۔ آپ نے اس نشان کو ٹک کرنا ہے، اس انتخاب کو آپ نے چننا ہے جو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں اور نہیں کرتے۔ جی، نمبر 1، میں غیر ضروری باتیں نہیں کرتا یا کرتی۔ کبھی کبھی میں دوسرے کی بات دھیان سے سنتی ہوں۔ اکثر میں کسی کی بات نہیں کاٹتی، پوری بات سن کر اپنی بات کرتی ہوں۔ اکثر میں سامعین کی سہولت کے لیے اپنی کہی ہوئی بات دہرا دیتی ہوں۔ کبھی کبھی میں تیز تیز نہیں بولتی بلکہ شائستگی سے گفتگو کرتی ہوں۔ اکثر ضرورت پڑنے پر میں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی ہوں۔ اکثر میں اپنے بڑوں کی نصیحت غور سے سنتی ہوں۔ کبھی کبھی میں اپنے بڑوں کی نصیحت پر عمل کرتی ہوں۔ اکثر۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیے، میں وعدہ کر کے نبھاتی ہوں۔ کبھی کبھی میں مشکل سے مشکل صورتحال میں بھی چیختی چلاتی نہیں ہوں بلکہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتی ہوں۔ اکثر۔ نیکسٹ اسکور دیکھیے، ہمیشہ پہ کتنے مارک کیے ہم نے؟ کوئی بھی نہیں کیا، 0۔ اکثر 5، کبھی کبھی 5۔ نیکسٹ دیکھیے، اپنا جائزہ لینے کے بعد آپ کو کن چیزوں پر توجہ دینے کی اور اصلاح کی ضرورت ہے، مختصراً اپنے الفاظ میں لکھیے۔ ہمیں غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور دوسروں کی بات کو غور سے سننا چاہیے۔ کسی کی بات نہیں کاٹنی چاہیے، ہمیشہ تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے اور وعدے کی پابندی کرنی چاہیے۔ Yes students, Alhamdulillah, we have completed this chapter. Now you will learn it carefully. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ.